السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت عرصے بعد آپ سب لوگوں سے دوبارہ بات ہو رہی ہے، غالباً 1 سال ہو گیا۔ رمضان کا مہینہ تھا اور میرا دوست، میرا ساتھی حمزہ میرے ساتھ تھا۔ اب اتفاق سے میرے اور حمزہ کے فاصلے بہت بڑھ گئے ہیں، کچھ اور نہ سمجھے۔ وہ اسلام آباد میں دبئی میں ہوں۔ ملاقات بڑی مشکل سے ہوئی کچھ عرصے پہلے، اور اب پوری کوشش تھی کہ میں اور حمزہ ساتھ پروگرام کریں گے، لیکن کچھ ترتیب بنی نہیں۔ لیکن انشاءاللہ تعالیٰ یار زندہ صحبت باقی، تو اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چاہا تو ضرور حمزہ کے ساتھ بھی ہوگا، یا ہو سکتا ہے کہ حمزہ ہمیں جوائن کر جائے۔ رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے الحمدللہ۔ دبئی میں آج پہلا روزہ ہے، اور امید کرتے ہیں کہ اس رمضان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا پن وہ والا جو ہر مسلمان انسان کو مطلوب ہے، ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ اسے قریب ہو جائے، ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ کا وہ حق ادا کرنے کے قابل ہو جائے جس کے لیے مجھے اور آپ کو دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ اب ان سب چیزوں کے لیے میں نے اور آپ نے بے شمار اسکالرس کو سنا ہے، مفتی حضرات کو سنا ہے، بہت اچھے اچھے دانشوروں کو سنا ہے، اور ہم نے سب نے بہت زیادہ سیکھنا بھی چاہیے۔ اس رمضان کو بھی کیا ہم دوسری جتنی رمضانیں گئی ہیں اس طرح سے لیں، یا اس رمضان کے لیے کوئی اسپیشل تیاری کریں، یا کوئی ایسی خاص چیز جو نارمل رمضان سے ہٹ کے ہو سکتا ہے جس بارے میں ہم بات کر رہے ہیں وہ آپ پہلے سے کر چکے ہوں یا کر رہے ہوں، لیکن ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگوں نے نہ کی ہو، اور خواہش ہے اللہ سے التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرف ہمیں سوچنے کے لیے اس طرف راغب کر دے، یا اس طرف ہمارا رجحان کر دیں۔ رمضان کا مہینہ وہ جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نزول قرآن کیا۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 185 میں پوری تفصیل سے بات ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ جس میں للناس کے لیے، لوگوں کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے، لوگوں کے لیے، للناس ہم نے کتاب نازل کی جس میں فرقان ہے۔ فرقان سے میں اور آپ جو مطلب سمجھیں گے، نیکی اور بدی کی تمیز کرنے والا، سیدھا راستہ اس کی طرف نشاندہی کرنے والا، اور الٹے راستے سے بچانے والا۔ اچھا، جو سب سے اہم چیز ہے جو مجھے اور آپ کو، ہم سب ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، ہم سب ایک دوسرے سے سیکھنے کے لیے، یا جس کے پاس جو تھوڑی بہت نالج ہے اس کو شیئر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ کوشش ہماری ہونی چاہیے، ہم لوگ کوشش کریں گے بہت آسان الفاظ میں، ایک عام انسان کے ساتھ جس طرح بات چیت ہوتی ہے، جس طرح وہ سوچتا ہے، جس طرح محسوس کرتا ہے، ہم کوشش کریں گے ہم اس طرح سے کریں، اور اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ اللہ اس کوشش میں لازماً کامیابی دے گی۔ تو سب سے پہلے آسانی سے، آسان انداز میں جو سب کی سمجھ میں آ جائے۔ دیکھیں دنیا میں ماشاءاللہ بہت بڑے دانشور، اسکالرس، بہت اچھی باتیں بتانے والے بے شمار اللہ کے بندے موجود ہیں، ہمارا شمار کسی میں بھی نہیں ہے، لیکن اگر ہر بندہ اپنی استطاعت کے مطابق تھوڑی کوشش کر لے اور پھر اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کوشش کو پار کر دیتے ہیں۔ تو ہم نے اس رمضان میں کوشش کرنی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے قربت کیسے پیدا کرنی ہے۔ اللہ سے قربت کا کیا مطلب ہے؟ اللہ سے قربت کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں دنیا میں آیا ہوں تو میرے دنیا میں آنے کا مقصد ہے، مجھے کیوں بھیجا گیا، اور ظاہر سی بات ہے اگر بحیثیت مسلمان کے، ہر مسلمان کے دل میں اللہ کی تڑپ ہے، خواہش ہے، اس رمضان میں مجھے اور آپ کو اللہ کو پانا ہے۔ مین مقصد ہمارا ہے کہ ہم کسی طرح سے اللہ کا قرب حاصل کر لیں۔ اس قرب حاصل کرنے کے لیے میرے پاس، آپ کے پاس سب سے بڑا میڈیم کیا ہے، سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کی کتاب، جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے جس میں ہمیں قرآن نازل کیا، اور پھر اس کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور چیز بخشی مسلمانوں کو، یا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے وہ لوگ جو ایمان لے، ہم نے تم پہ روزے لکھ دی، فرض کر دی، جس طرح سے تم سے پہلے قوموں پہ لکھے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ دو چیزیں میں میری آپ کی بنیاد بنے گی اس رمضان میں۔ پہلی بات رمضان میں قرآن نازل ہوا، اور دوسری بات روزے سے تقوی حاصل کرنا ہے۔ تقوی کیا ہے؟ روزے سے تقوی حاصل کرنے کا مقصد جو اس آیت سے ہم لے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس مہینے میں روزے کے دوران جو حلال چیزیں تھیں، مجھے اور آپ کو اس سے روک دیا،
اور اللہ کے لیے میں اور اب حلال چیزوں سے رک جاتے ہیں صرف اللہ کے لیے، تو کس میں اتنی ہمت ہوگی کہ حرام چیزوں کی طرف سوچے بھی جائے گی؟ تو روزہ تو اس لیے، روزہ مجھے اور آپ کو متقی بنانے کے لیے اور ان چیزوں سے روکنے کے لیے جس کو اللہ پسند نہیں کرتے۔ تو دو ہمارے پاس بنیادی چیزیں آ گئی، اب ان سب کو حاصل کرنا ہے۔ لاسٹ جو رمضان میں ہمارا سفر تھا وہ حق کی تلاش کا، حق کی تلاش میں نکلے تو حق جس کے پاس ہے اس سے پہچان ہوئی، حق جو لے کر آیا اس سے پہچان ہوئی، اور حق جہاں پہ محفوظ ہے اس سے پہچان ہوئی۔ یعنی حق کس کے پاس ہے؟ حق اللہ کے پاس ہے، لے کر پڑھ رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اور کہاں پر ہے؟ یہ قرآن میرے سامنے، آپ کے سامنے موجود ہے، حق یہاں پر موجود ہے۔ تو یہ تین چیزیں مل کے ہم نے حق کی تلاش میں سفر شروع کیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے، فضل سے، کرم سے بے شمار باتیں مجھے آپ کو سکھا، اور اللہ تعالیٰ سے توقع کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں کہ اللہ اس سفر کو جاری ساری رکھے۔ اس رمضان میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ایسے سفر پہ نکلیں جس کی بنیاد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے علم کی بنیاد پر رکھی ہے۔ علم، نالج، سائنس، یہ ہمیں کہاں ملے گا؟ یہ ہمیں کون دے گا؟ ایک ہی جگہ ہے، ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے قرآن۔ وہاں جاتے ہیں، وہاں سے ڈھونڈتے ہیں۔ چلیں، دعا تو کرنا بھول گئے لیکن اب کر لیتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن یسألہ من فی السماوات والارض۔ اے اللہ، زمین آسمان میں جو کوئی بھی آپ سے مانگتا، آپ سے پوچھتا، آپ کے پاس سوالی بن کر آتا ہے، کل یوم هو فی شأن، اے اللہ آپ روزانہ نت نئی طرح سے اس کو سمجھاتے ہو۔ اس پہ ایمان لے کر آنے مجھے آپ کو کہ میرا سوال آپ کا سوال جو بھی ہوگا ہم اللہ کے بارگاہ میں جائیں گے۔ پھر اللہ کیا بن جاتے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمان، اللہ القرآن، خلق الانسان، علم البیان۔ اور رحمان جو ہے جس نے قرآن کو خلق کیا ہے، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، وہی تو ہمیں گویائی دیتا ہے، وہی تو ہمیں سکھاتا ہے۔ اس پہ عمل کرتے ہوئے ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ علم کے بارے میں قرآن نے کیا کہا ہے؟ ہم سورہ الاعراف آیت نمبر 52 پہ چلتے ہیں۔ اچھا، میری ریکویسٹ ہوگی آپ سب سے، پلیز چلیے سنیں، اور اگر آپ کو پسند بھی آئے تو قرآن کھول کے قرآن کی آیت کو سامنے رکھ کے پلیز اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے دیکھیں آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح سے، کیسے آپ کا اس طرف رجحان کر دیتے ہیں۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَقَدْ جَعَلْنَاهُمْ بِالْكِتَابِ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ یہ قرآن کی آیت ہے 7 کی 52۔ بے شک ہم ان کے پاس ایک کتاب لائے جس کی تفصیل ہم نے علم کی بنا پہ کر دی، جو ایک ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے واسطے جو ایمان لاتے ہیں۔ اب آپ نے ایک آیت پڑھی، رمضان کا مہینہ ہے، آج ہم ایک آیت کریں گے بس۔ ہم نے سوچا ہے کہ 8 سے 10 منٹ کا ایک ایپیسوڈ ریکارڈ کر لیں گے، اس پہ آگے بڑھیں گے۔ تو آج ایک آیت لیتے ہیں، اس میں جو چیزیں ہیں سمجھنے والی اس کو غور کر لیتے ہیں، اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے مطلب کہنے کے بعد کہا لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ، اس کے لیے ہے جو ایمان لانا چاہتا ہے، اس قوم کے لیے یہ آیت ہے، ان لوگوں کے لیے یہ آیت ہے جو ایمان لاتے ہیں۔ تو ایمان کس پہ لانا ہے؟ ایمان اس پر بے شک اللہ نے کتاب نازل کی جس کی بنیاد علم پر ہے۔ اس کتاب میں نالج ہے، اس کتاب میں سائنس ہے، اس کتاب میں ہدایت ہے، اس کتاب میں رحمت ہے، اس کتاب میں نور ہے، اس کتاب میں فرقان ہے۔ رمضان کا مہینہ کون سا؟ جس میں فرقان نازل کیا۔ اس کتاب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسوٹی بنا کر میرے اور آپ کے سامنے رکھ دیا۔ میری خواہش، آپ کی خواہش کیا ہونی چاہیے اس رمضان میں کہ اللہ مجھے اس کتاب سے قریب کر دے۔ جتنا آپ اس کتاب سے، میں اس کتاب سے جڑتے جائیں گے تو میرے آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ لیکن علم میں اضافے کے لیے مجھے آپ کو پڑھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا۔ ہم بہت زیادہ نہیں پڑھیں گے، مختصر چھوٹی چھوٹی سی آیت لیں گے، روزانہ 1-2 آیت لے کے اس پہ بات کریں گے، اور پھر کوشش کریں گے کہ اے اللہ اس رمضان میں جو آپ نے وعدہ کیا ہے برکتوں کا، رحمت کا، فضل کا، اس سے ہم کیوں محروم رہیں گے؟ آج ہم نے ایک آیت لی ہے، آیت نمبر 52، جس میں اللہ نے بے شک ہم ان کے پاس کتاب لائیں جس کی تفصیل ہم نے علم کی بنا پہ کر دی، اور ایک ہدایت اور رحمت ہے اس میں ان لوگوں کے واسطے جو ایمان لاتے ہیں۔ دعا کرنی ہے مجھے آپ کو کہ اللہ ہمیں ایمان والا بنائے اور اس کتاب کو سمجھنے کی توفیق دے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اب اس میں آگے بڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔